پھر ناظرین ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا، جب یہ حقیقت کھل کر واضح ہو گئی کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور دن اور رات سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے نہیں آ جا رہے بلکہ زمین کو سورج کے گرد اپنے ہی محور پر گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت کھلی تو ایسے ان لوگوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کر لیا، وہ یہ کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، جس وجہ سے سورج مغرب سے طلوع ہوتا دکھائی دے گا۔ بجائے یہ کہ یہ لوگ حقیقت کھل جانے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، اس کی اصلاح کر لیتے، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہنے سے باز آ جاتے اور غور و فکر کرتے، بلکہ یہ لوگ الٹا مزید اپنی گمراہی پر ڈٹ گئے اور اصلاح کا زبردستی دروازہ بند کر دیا، اصلاح کا رستہ زبردستی بند کر دیا۔ ان لوگوں نے کائنات کو کھیل سمجھ لیا، کائنات کے نظام کو ایک کھیل سمجھ لیا اور زمین کو کسی کے ہاتھ میں کھلونے والی ایک گیند سمجھ لیا جو جیسے جی چاہے اسے گھماتا پھرے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی قوت کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گولائی میں گھومتے گھومتے تیر رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی سیارہ ایک رائی برابر بھی نہ تو اپنی رفتار بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے مدار سے ہٹ سکتا ہے، تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کوئی بھی ستارہ و سیارہ یا زمین الٹا گھوم سکتی ہے تو ناظرین کسی ایک بھی سیارے و ستارے کی ایک چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے کل کائنات دیکھتے ہی دیکھتے دھماکوں سے تباہ و برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ زمین چاہ کر بھی اپنی رفتار میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سائنسدان ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان زمین کی حرکت پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر اور سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ ایسی بات یا تو کوئی تاریخ انسان کا سب سے بڑا جاہل ہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم کی رائے بھی نہ ہو، یا پھر کوئی پاگل و بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے و سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی کشش کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گردش کر رہے ہیں۔ ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کوئی ایک بھی سیارہ و ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی وجہ سے، جو خود ہی خلا میں معلق ہے یا پھر اس کی رفتار اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہیں، بلکہ اس کی رفتار کا انحصار دوسروں پر ہے، اس کے خلا میں معلق ہونے کا انحصار بھی دوسروں پر ہے۔ اس کائنات میں ہر مخلوق جو ہے وہ کسی دوسرے کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے پر انحصار کر رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام احسان پر چل رہا ہے، اس لیے ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کسی ایک بھی ستارے اور سیارے کی رفتار میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ کل کائنات کے نظام میں تبدیلی کا واقع ہونا، اور کائنات تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ ایسی جاہلانہ بات ہے جو دین اسلام کو اہل علم دنیا کی نظر میں مذاق بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی بے بنیاد اور جاہلانہ باتوں کی وجہ سے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر دنیا کو ابھارتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ، اس کے اصل ذمہ دار بذات خود وہی لوگ ہیں جو خود کو امت محمد کہلواتے ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں اور بے بنیاد جاہلانہ اور فضول قسم کے اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے، چلو مان لیا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کے اندر کل کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حالانکہ روایات میں تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو الساعۃ کی پہلی آیات میں سے کہا گیا ہے۔ دجال، دعوت الارض، دخان، نار وغیرہ
یہ سب کی سب علامات و شرات اس کے بعد ظہور پذیر ہونا تھی۔ اگر زمین الٹا گھومے تو پھر یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان سب کا ظہور تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین غور کریں، جیسے ایک گاڑی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتار سے چل رہی ہو اور انجن میں کوئی ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، یا چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر بالفرض مان لیا جائے جو کہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی ہو اور اچانک انجن کا ایک پرزا، ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچانک پوری گاڑی دھماکے سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، گاڑی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین بالکل ایسے ہی اگر یہ بات مان لی جائے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی تو کل کائنات، سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب کچھ اچانک دھماکے سے تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ بات انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں حقیقت کی ایک رائے بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت کا رائے برابر بھی کوئی عنصر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تسلیم کریں، نہ کہ الٹا اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔